نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کہ وہ باتیں اگر ہم میں ہوں تو ہمیں ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے۔ کون سی باتیں ہیں؟ جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ وہ لکھتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں، ایسی حدیث لکھیے کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ پسند نہیں کرتا۔ کون کون سی وہ باتیں ہیں؟ نمبر 1، بلا وجہ گپ شپ کرنا، کہ فضول میں ہی جب بندہ کبھی کسی سے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو گپ شپ لگاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، فضول خرچی کرنا۔ نمبر 3، کہ مال کہ لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ ناظرین و سامعین، لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، جب ہم کبھی دوست یا کبھی کوئی 3-4 بندے یا کبھی کوئی جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم بلا وجہ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر اکٹھے ہوں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، پھر تو بہت ہی اچھی وہ گپ شپ ہے، پھر تو وہ بہت ہی پیاری گفتگو ہے۔ ہم ایسے ہی لگے رہتے ہیں کہ فضول ہی گپ شپ لگائے رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المدثر میں ہے کہ جب جو جنتوں والے پوچھیں گے جہنم والوں سے کہ آپ کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو وہ یہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ پہلے تو وہ یہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم لوگ فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول ہی بحث کیا کرتے تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 45۔ یعنی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے بلا وجہ گپ شپ لگایا کرتے تھے کہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ایسی گپ شپ کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جو آج کل ہمارا معاشرہ ہے، جو آج کل کا دور جا رہا ہے، آج کل ہم کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں، کسی پارٹی کو پکڑ لیا، سیاسی پارٹی کو پکڑ لیا، اسی پر گھنٹوں ہم ایسے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، جو کہ سخت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایسا شخص کہ اس کی اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ یعنی کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے، کہ ایسی باتیں کہ جو فضول ہے ان سے وہ دور رہے، ان کو چھوڑ دے، یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2317۔ ہم سب کو بھی چاہیے ناظرین و سامعین کہ ہمیں فضول گپ شپ نہیں لگانی چاہیے۔ جب کبھی ہم دوست اکٹھے بیٹھیں یا مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں، ہاں اگر تھوڑی سی گپ شپ لگائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر لازمی کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کون سی بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضول خرچی۔ ناظرین، ہم کیا کرتے ہیں، جب کبھی دیکھا کوئی شادی ہو رہی ہے، ہم اتنے فضول میں پیسے اڑا دیتے ہیں، یا کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے یا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محفل ہو رہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ کسی ہم مولوی کو پیسے دیں تو وہ اچھی بات ہے، ایسے ہی ہم فضول میں
کوئی تماشا ہو رہا ہے تو وہاں پر ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو فضول خرچے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ہم نے فضول خرچی میں پیسے ضائع کرنے وہ ہم کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو وہ دے دے، تو وہ ہمارے لیے بھی وہ ذریعہ نجات بن جائے گا۔ نمبر 3 ایسی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا۔ ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ، کوئی صاحب استطاعت یا کوئی باہر کے ملک کام کرتا ہے، جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس کے کوئی دوست ہوتے ہیں محلے دار یا کوئی ایسے جو تھوڑے سے اس سے لو ہوتے ہیں پیسے کے لحاظ سے، اس سے وہ بلا وجہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی دے۔ اور ساتھ ہی کہ ایسے ہی فضول میں خود وہ کام کرتے نہیں ہیں، ایسے ہی سست ہوتے ہیں، خود اپنی جو اتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، جسم دیا ہوتا ہے، اس کو وہ یوز نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے، لوگوں سے بلا وجہ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، کبھی 500 کبھی 1000۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ بہت سارے نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی صحت دی ہوتی ہے، وہ خود کام نہیں کرتے، فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ کوئی صاحب استطاعت یا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سرکاری جاب دی ہوتی ہے یا اچھی اس کی استطاعت ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی کچھ دیجئے، حالانکہ ایسا کرنا سخت ناپسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی سے مال بڑھانے کے لیے کسی سے مانگتا ہے تو وہ یعنی کہ اپنے لیے انگارے اکٹھے کرتا ہے۔ اب چاہے وہ انگارے کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے، کہ جو مانگنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے کہ عبرت ہے، یہ ان کے لیے حدیث شریف ان کو اپنی نظر کے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو لوگ بلا وجہ کسی سے مانگتے ہیں، خود کام کرتے نہیں ہیں، ایسے ہی مانگتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے لیے انگارے اکٹھے کر رہا، حالانکہ وہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مال بڑھانے کے لیے کسی سے مانگتے ہیں، تو وہ اپنے لیے انگارے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کم انگارے اکٹھے کر لیں یا زیادہ کر لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2399۔ ناظرین سامعین، انگارہ کتنا سخت ہوتا ہے، بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی ہتھیلی کے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے بہت سارے نوجوان طبقہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو نشے پر لگے ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ترلے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو ماں کا واسطہ، باپ کا واسطہ، ہمیں کچھ دیجیے۔ حالانکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنے لیے انگارے ہی اکٹھے کر رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھی: بلا وجہ کی گپ شپ، نمبر 2 فضول خرچی، نمبر 3 کہ کسی سے ایسے نکے لوگوں سے بہت زیادہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں باتوں سے بچائے رکھے، اور جب بھی ہم کبھی اکٹھے بیٹھے تو فضول کی گپ شپ سے بچا کر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی، ان کی فضیلت کے چرچے کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔